السلام علیکم دوستو ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہے نا، لوکل تو کھجر خراب ہو رہے تھے، اب ابراڈ میں بھی کھجر خراب ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے پاکستان میں جو ڈرامے کیے، جو بھی فلمیں چلائیں، وہ تو آپ کو پتہ بھی ہے۔ جس یو کے بارے میں ہمیں بتایا کرتے تھے نا کہ وہاں کی عدالتیں، وہاں کے اخبار، وہاں کے صحافی بکتے نہیں ہیں، گورا بھی خرید لے آتی۔ یاد ہے وہ تصویریں آپ کو عمران خان صاحب کی؟ جی، ڈیوڈ صاحب کے ساتھ ہیں، جن کو پاکستان باقاعدہ بلایا گیا ہے، جی تحفے تحائف دیے گئے۔ وقت کے حاکم وزیر اعظم سے ایک اخبار کے رپورٹر کی ملاقاتیں کر کے تصویریں شائع کی گئی، اور ساتھ میں شہزاد اکبر کی فوٹو تو آپ کو یاد ہوگی نا، وہ ہلکے سے گنجے کی ہے، وہ جو اس وقت کبھی اسحاق ڈار صاحب کے پلازے کھڑی کر دیتا تھا، تو کبھی شہباز شریف صاحب کی کرپشن کی کہانیاں سنایا کرتا تھا، کبھی حمزہ شہباز تو کبھی سلمان شہباز۔ جی، برطانوی اخبار ڈیلی میل نے غلط الزام لگانے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ دوستو اگر اس خبر کا بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتا دوں، تو پھر اس کے بعد ذرا اس پہ تاریخی قسم کی چھترول جو ہے نا، وہ آپ کی موجودگی میں وہ ضروری ہے۔ عمران خان اور اس کی ٹیم کی ساری نہل ٹیم کی، جنہوں نے 3.5 سال تک یوتھیوں کو چونا لگایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے سیلاب زدگان کے فنڈ میں سے پیسے کھائے۔ صرف ایک گوری چمڑی والا رپورٹر جس نے اپنے اخبار کو بھی پنجابی چ کہندے نے دال آیا سی، آج اس اخبار نے باقاعدہ طور پر اداریے میں، اپنے اخبار میں معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ جی، یہ ڈیوڈ روز ہے، ان کی خبر جو ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہے، ان کی خبر بھی ہٹا دی گئی ہے، اب معافی نامہ ویب سائٹ پر لگا دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ غلطی ہوگی ہے، معاف کر دیں۔ 14 جولائی 2019 کی خبر میں شہباز شریف پر 2005 کے زلزلہ میں متاثرین کی امداد چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اخبار نے اپنی وضاحت میں لکھا ہے کہ قومی احتساب بیورو، جسے ہم نیب کہتے ہیں، کہ شہباز شریف پر برطانوی شہریوں کا پیسہ یا DFID گرانٹ میں خرد برد کا الزام کبھی نہیں لگایا۔ غلطی پر شہباز شریف سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کین یو بلیو دیٹ کہ یہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت، جس کو کچھ اور تو نہیں ملا تھا، تو انہوں نے ایک پرانے کیس میں، مطلب 14-15 سال پرانی گل گھما پھرا کے گورے کو خبر لگا کے اخبار لگاتی۔ یوتھیو وہ اج مرشد والی گل ہے، جے ہو جائے مرشد او ہو جائے اگوں، بس کیا کہیں اب۔ جیسا عمران خان تھا ویسا ایک صحافی ڈھونڈ لیا، اور وہ شہباز شریف صاحب کو چلے تھے بدنام کرنے۔ بٹ اینی ہاؤ، ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شہباز شریف سے معافی مانگتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اخبار نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ خدا را ہمیں معاف کر دیں۔ شہباز شریف نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف اس آرٹیکل کا اس پر مقدمہ بھی کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اور بڑا کہتے تھے یوتھی جی مقدمہ کریں جی، تو شہباز شریف نے اس اخبار پر مقدمہ کیا تھا۔ دیکھیں جی، ایک سمپل سی بات ہے، جس میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، جس میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس پہ پھر ان یوتھیوں اور یوتھیوں کے لیڈر سے ڈرنا کس بات کا؟ تو مقدمہ تو بنتا تھا، وہ مقدمہ بنا، اور جس میں ظاہر ہے پھر ان کو معافی مانگنی ان کی بنتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے کسی وجہ سے جج نے شہباز شریف کو کچھ جرمانہ کیا، تو یوتھیوں نے شور مچایا تھا کہ مقدمہ ہی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں اس لیول کی کمپین ہوئی، وہاں پر اس لیول کے صحافی، اس لیول کے جو PTI کے لیڈران ہیں، انہوں نے کمپین کی، اس لیول کی ٹویٹیں کر دی، اس لیول کی ویڈیو کر دی۔ آپ یقین جانیں کہ اتنا، میں کیا اس یوتھیوں کے بریگیڈ کو کہوں کہ انہوں نے ایک تصویر تھی، ویڈیو تھی کسی گورے کے ساتھ کسی اور موقع کی، اس ویڈیو کو شیئر کر دیا اپنے بہت سارے پیجوں سے، اپنے بہت سارے ٹویٹر ہینڈل سے، اور بڑے بڑے ٹویٹر ہینڈل سے لو جی یہ بلا لیا ہے، اور کہہ دے کہ جی آپ پاکستان واپس ٹریول نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ جرمانہ نہیں پیڈ کریں گے، اور یہ جرمانہ بھی انہوں نے اسی کیس میں لگوا دیا تھا۔ اور بڑے بڑے ٹویٹروں نے کی، مطلب یہ نہیں کہ کسی عام نے، بڑے بڑے ٹویٹر ہینڈلوں نے وہ کی، کیونکہ ان کی کمپین کا ایک حصہ بنانا مقصد ہوتا ہے، بدنام کرنا ہے مقصد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب عزت دینے والا ہو تو یہ یوتھی یہ بیچارے کیا کرتے ہیں۔ چلیے
اب خبر آئی ہے تو یوتھیے کہیں نظر نہیں آ رہے. بہرحال اب برطانوی عدالت نے شہباز شریف کو صادق اور امین دوسری دفعہ تیسری دفعہ، اس سے پہلے وہ ایک دوسرا گورا معافی مانگ چکا تھا شریف برادران سے، پھر اس سے پہلے جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کو کلیئر کر چکی ہیں. اب یہ اخبار بھی شہباز شریف کو صادق اور امین، یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا چچا مبارک ہو آپ تو انٹرنیشنل صادق اور امین، جب یو کے کی عدالتوں نے کہا تھا جی کہ یہ بالکل کلین ہے، ان کا کسی کرپشن سے لینا دینا نہیں ہے، اور آج اخبار نے بھی کہا ہے جی کہ آپ صادق اور امین ہے. اور یہ وہی اخبار اور یہ وہی عدالتیں ہیں جن کو ہمارے یوتھیوں کے جو لیڈر ہیں وہ ہر وقت مثالیں بنا کے دیتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے چاہے وہ امریکہ کی عدالت ہو، اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف ہو تو وہ نہیں مانتے، لیکن وہ فیصلہ کسی دوسرے کے خلاف ہو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جی کیا عدالتیں ہیں جی کیا بات ہے. اچھا ڈیوڈ روز صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، ان کو اس اخبار نے نوکری سے نکال دیا تھا، اور جب اخبار سے نوکری سے نکال دیا تھا تو انہوں نے جو خدمت عمران خان صاحب کی تھی یا عمران خان صاحب کی پارٹی کی تھی، شہزاد اکبر صاحب کی تھی، تو اب انہوں نے کچھ تو صلہ دینا تھا نا. تو وہ آج کل عمران خان کے ایک سسرالیوں کے اخبار میں نوکری کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کس کے اخبار میں؟ عمران خان کے سسرالیوں کا ایک اخبار ہے، ان کی قوم کا ایک اخبار ہے، اس میں آج کل نوکری کر رہے ہیں. ظاہر ہے اب چھوڑنا تو نہیں تھا نا، ورنہ اس نے کہنا تھا کہ جی بتانا تھا لوگوں کو جی میری نوکری گئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، چاہے آپ نے مجھے تحفے تحائف دیے، چاہے آپ نے مجھے کچھ رقمیں شکمیں بھی لگائی ہوں گی. ظاہر ہے وہ اسلام آباد آیا ہوگا اور اسلام آباد میں جو عمران خان صاحب سے ملا ہوگا تو اس کو کچھ تحفے بھی دیے ہوں گے، تحائف بھی دیے ہوں گے، مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرایا بھی ہوگا، اس کے لیے پروٹوکول کا انتظام بھی کیا ہوگا، آگے پیچھے لے کے گوڑیاں بھی گھمائی ہوں گی. شہزاد اکبر صاحب نے ان کو وی آئی پی پروٹوکول تو ان کا بنتا تھا جی. وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اپنی نوکری جو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایک جھوٹی سٹوری جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور جھوٹی سٹوری بنا کر اپنے اخبار کو دے رہے ہیں. اور حیرت تو مجھے اس اخبار پر بھی ہے، لیکن شاید اخباروں کو اپنے رپورٹروں پر جو ہے بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کچھ چیٹ نہیں کریں گے، غلط چیز نہیں کروائیں گے ان سے. تو وہ جب ان کو لگا، انہوں نے اس کو دیکھا، جانچا پڑتالا، پتا کیا، تو وہ جب جھوٹی خبر نکلی تو وہ پھر ان کو معافی مانگنی پڑی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عدالتوں سے بھی صادق اور امین ہے، میڈیا سے بھی صادق اور امین ہے. لیکن ایک بات بتاؤں یوتھیو، آج کا دن قوم یوتھ کے لیے بڑا برا دن ہے. صبح صبح مرشد جو ہیں وہ، ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ چائنا میں نا وہ نمبروں والی نئی نئی گھڑیاں نا وہ تول کر بکتی ہیں، شاید یاد ہوگا آپ لوگوں میں سے، تول کر بکتی ہے گھڑیاں. وہ چائنا میں کوئی اتنی لاٹ میں آپ تول کر گھڑیاں لے جائیں جی، وہ ایک ایک دو دو نہیں، تولو 15 کلو 10 کلو دیا گھڑیاں. ہمارے ہاں توشہ خانہ سے عمران خان نے بھی ایسے ہی گھڑیاں چرائی تھی اور ایسے ہی بیچی ہیں. تو وہ مرشد جو صبح صبح کھجر خراب ہوئے گھڑیاں بیچتے ہوئے پکڑے گئے، اور دوپہر کو مرشد کے گھر والے جو ہیں انہوں نے جو ایک جھوٹی اخبار میں خبر لگوائی تھی اور 3.5 سال اس اخبار کو بیچا تھا، وہاں پہ بھی ان کی منہ کالا ہوا، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عزت دی اور اللہ تعالیٰ کی ذات مزید عزت دے. دیکھیں جن کے ساتھ عوام کی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ وقتی طور پر تو لگے گا کہ یہ کوئی مسئلہ خراب ہے یا کوئی ایسی بات ہے، لیکن سچ جو ہے وہ زبان پر آ کر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر فیصلے چھوڑے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود آپ کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. میری طرف سے تمام پٹواریوں کو اس فتح پر مبارک ہو، اس کامیابی پر مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی جھولی میں ڈالے ہیں. اور یوتھیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا تھوڑا جا خیال رکھو، صحت کا بھی خیال رکھو، کیونکہ تہاڈے کپتان نو آج تہاڈی بڑی لوڑ ہے، وہ کبان دے قابل نہیں رہا، وہ ہن لنگڑا ہو گیا. اس واسطے تھوڑا بہت چندہ چندہ کٹھا کر کے اتنے لے کے جانا، خیال رکھنا اپنے خان کا، کیونکہ ہن وہ پاگل ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ شہباز صاحب ایک دفعہ پھر کلیئر ہو گئے نے اخبارات لوگ. اپنا خیال رکھے، اجازت دیں، خدا حافظ.